बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम दरख्वास्त दायर की गई थी और उसमें 3 चीज़ों को चैलेंज किया गया था, बल्कि आप कह सकते हैं कि 4 चीज़ों को चैलेंज किया गया था। एक तो आर्मी अदालतों में जो सिविलियन का ट्रायल था उसको चैलेंज किया गया था, जबकि दूसरी जानिब एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें उसी दरख्वास्त में ये भी इस्तदा की गई थी कि आर्मी एक्ट और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसमें जो हालिया तरमीम की गई हैं और सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बगैर जो ऑफिशियल गज़ट में जारी किया गया है उसको भी साथ चैलेंज किया गया था। और साथ आर्मी एक्ट और जो दूसरी जानिब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसकी जो 1923 और 1952 का कानून है, दोनों उनमें जो पहले से मौजूद शिक्के हैं उनको भी चैलेंज किया गया था। इसी तरह की एक दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से दायर हुई थी, जिसमें सिर्फ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट उनमें हालिया तरमीम की जो मंजूरी थी बग़ैर सदर पाकिस्तान की मंजूरी के उस पर उसको चैलेंज किया था। और एक अलग से दरख्वास्त है जो पहले से जिसके ऊपर कॉग्निजेंस ले चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो दरख्वास्त थी इमरान खान की आर्मी अदालतों के ख़िलाफ़। ये जो दरख्वास्त थी जिसमें 4 चीज़ें मांगी गई थी, ये सिंध बार कौंसिल की दरख्वास्त थी। एक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कहा गया था कि आर्मी जो सिविलियन का आर्मी अदालतों में ट्रायल है उसको कलअदम करार दिया जाए। दूसरा, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो हालिया तरमीम है इनको कलअदम करार दिया जाए। तीसरा ये था कि जो इन दोनों कवानीन में पहले से मौजूद कुछ सेक्शंस हैं उनको कलअदम करार दिया जाए। और इस तरीके से फ़ौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के हवाले से ये दरख्वास्त दायर हुई थी। यह दरख्वास्त दायर हुई सिंध बार कौंसिल और फिर अचानक से एक डेवलपमेंट आई। एक तो काजी फैज़ल साहब की सुप्रीम कोर्ट ने इसको ख़ारिज कर दिया, नाकाबिल समाअत करार दे दिया। दूसरी जानिब जो जरदारी की सिंध बार कौंसिल थी उसके वाइस चेयरमैन ने बयान हल्फी जमा करवा दिया कि हम इस दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीड नहीं करना चाहते, या इस दरख्वास्त में कुछ टेक्निकल ऐसी गलतियाँ हैं कि हम उसको दुरुस्त करके बाद में ज़रूरत पड़ी तो दायर कर देंगे। 2 इसमें दरख्वास्त गुजार थे, एक एग्जेक्टिव कमेटी के चेयरमैन थे सिंध बार कौंसिल के, एक और पिटिशनर थे। वो इसमें अड़ गए। उन्होंने कहा नहीं कि हमारी जो दरख्वास्तें हैं उनको हम हर सूरत जो ऑब्जेक्शन लगे हैं या जो इतराज़ात लगे हैं हम उनको आगे लेके जाएंगे और हम उनको हर सूरत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस को जो प्रोसीड करेंगे और इस केस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने अदालतों से इस्तदा करेंगे। उनके जो वकील थे ये बेसिकली पहले उन जो बाकी लोग थे पूरी जो दरख्वास्त थी उनके भी वकील थे, लेकिन अब जो बैरिस्टर साहब हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इन 2 पिटिशनर्स के वकील हैं। और वो अब इस दरख्वास्त में जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का नाकाबिल समाअत करार देने का, उसके ख़िलाफ़ जो अपील दायर की जा रही है चैम्बर अपील, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये ऑर्डर कब हुआ नाकाबिल समाअत होने का, कौन से वाइस चेयरमैन थे जो पीछे हट गए और उसमें दरख्वास्त में मांगा क्या गया था, और काजी फैज़ल साहब की अदालत में जब ऐसी दरख्वास्त नाकाबिल समाअत हो गई तो जो पहले से मौजूद दरख्वास्तें थी 184(3) में आर्मी अदालतों से मुतल्लिक पेंडिंग, उनका क्या हाल होगा, जिसमें ख़ुद काजी फैज़ल साहब उस बेंच से उठ के चले गए थे, तो उसकी तफसील आपके साथ शेयर करूँगा। ये जो सिंध बार कौंसिल की जानिब से विड्रॉ करने के बावजूद जो पिटिशनर नंबर 1 और 2 हैं सिंध बार कौंसिल के मेंबरान हैं, उनकी जानिब से ये फ़ैसला किया गया कि जी वो हर सूरत अपनी जो दरख्वास्त है उस पर कायम रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो वाइस चेयरमैन है सिंध बार कौंसिल के, जब ये दरख्वास्त दायर हो गई तो उसके बाद उन्होंने एक बयान हल्फी जमा करवाया, स्टेटमेंट जमा करवाया। इट इज़ सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पॉन्स पिटिशनर नंबर 1 और 2 जो सिंध बार कौंसिल था और सिंध बार कौंसिल थ्रू वाइस चेयरमैन, दैट द सब्जेक्ट पिटिशन वाज फाइल्ड विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द फुल हाउस और एनी ऑफ द इट्स कमेटी। के वाइस चेयरमैन सिंध बार कौंसिल कह रहे हैं कि ये जो आर्मी अदालतों से मुतल्लिक या आर्मी कानून से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर की गई है ये बग़ैर किसी भी अप्रूवल के, किसी भी कमेटी या जो फुल हाउस है सिंध बार कौंसिल का उसकी इजाज़त के बग़ैर ये सारी कार्रवाई की गई है या ये दरख्वास्तें दायर हुई हैं। आगे वो क्या कहते हैं, Therefore, the name of Sindh Bar Council and the Vice Chairman may be deleted from the petition। इस वजह से सिंध बार कौंसिल का और वाइस चेयरमैन सिंध बार कौंसिल का नाम इस पिटीशन से डिलीट किया जाए। एंड द अंडरसाइंड विल फाइल अ फ्रेश आफ्टर अप्रूवल फ्राम द फुल हाउस। और जो अंडरसाइंड है वाइस चेयरमैन है वो फुल हाउस की अप्रूवल के बाद फिर फ्रेश दायर कर देगा।
آفٹر اپروول فرام دی فل ہاؤس اینڈ دی سندھ بار کونسل ان اٹس اپ کمنگ میٹنگ، جو اگلا اجلاس آئے گا سندھ بار کونسل کا، اس میں ہم اس ایجنڈے کو رکھیں گے۔ اگر فل ہاؤس اپروول دے دیتا ہے تو پھر ہم چیلنج کریں گے ان درخواستوں کو اور ان قوانین کو۔ آفٹر فردر ڈیسیجن ایز پر میجورٹی ویو ان اکارڈنس ود لا، کہ ہم جو میجورٹی جو اکثریت کا فل ہاؤس میں اکثریت کا جو فیصلہ ہوگا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے فریش درخواستیں دائر کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ یہ جو وائس چیئرمین تھے ان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی، لیکن جو دو ممبر انہوں نے ریفیوز کر دیا وڈرا کرنے سے اس پٹیشن کو اگینسٹ ٹرائل آف سویلینز ان ملٹری کورٹس۔ سندھ بار کونسل ایگزیکٹو کمیٹی کے جو چیئرمین تھے نعیم الدین قریشی ایز ویل ایز ممبر سید حیدر امام رضوی، یہ حیدر امام رضوی سندھ بار کونسل کے ممبر ہیں، جبکہ جو قریشی صاحب ہیں نعیم الدین قریشی وہ چیئرمین ہے ایگزیکٹو کمیٹی کے۔ وائس چیئرمین کے بعد سب سے بڑا عہدہ چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی ہوتا ہے سندھ بار کونسل کا۔ یہ دو لوگ ڈٹ گئے، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے جو درخواست دائر کی ہے تو ہم میرٹ کے اوپر قانون کے مطابق اپنی درخواست کو ہر صورت پروسیڈ کروائیں گے۔ اب ان کی جانب سے انہوں نے ان دیئر انڈیویجول کیپیسٹی انہوں نے اپنی انفرادی حیثیت میں فائلڈ این اپیل اگینسٹ دی سپریم کورٹ رجسٹرار آفس آبجیکشن اوور دی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن، جو آئینی درخواست پر رجسٹرار آف اعتراضات فائل کر دیے، اپیل دائر کر دی گئی، اور یہ اپیل دائر ہو چکی ہے بیرسٹر صلاح الدین صاحب کے توسط سے۔ بوتھ دی پٹیشنرز تھرو صلاح الدین احمد ایڈوکیٹ، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنی جو اپیل ہے ان آبجیکشنز کے خلاف جو آبجیکشنز لگائے گئے تھے کہ جی آپ اس طریقے سے 184(3) میں چیلنج نہیں کر سکتے ان قوانین کو، اور ان قوانین کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا نیب امینڈمنٹ اور ترمیم کے حوالے سے بھی عمران خان کی درخواست پر پہلے آبجیکشنز لگے تھے، لیکن جب آرمی عدالتوں سے متعلق معاملہ پہلے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کوگنیزنس لے چکی ہے، اس پر اعتراض لگا دیا۔ اب یہ اعتراض کب لگا؟ یہ اعتراض لگا جی 14 ستمبر کو، اور عمر عطا بندیال صاحب جا رہے تھے 16 ستمبر کو۔ عمر عطا بندیال صاحب نے جانے سے ایک دن پہلے رجسٹرار آفس سے یہ جو ناقابل سماعت قرار دے دی گئی درخواست۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی فیض صاحب نے وہ پریکٹیکلی 10 ستمبر کے بعد جو جتنی وہاں پر تعیناتیاں ہو رہی تھیں تو وہ ان کے ہی مطابق ہو رہی تھیں۔ اب 14 ستمبر کو اگر یہ درخواست ناقابل سماعت قرار دی گئی اور اس کے بعد جو سندھ بار کونسل نے اور جو وائس چیئرمین ہے سندھ بار کونسل کے انہوں نے تو واپس لے لی، لیکن جو دو درخواست گزار تھے انہوں نے انڈیویجول کیپیسٹی میں جو درخواستیں دائر کیں اس پر ابھی تک اپیلیں سماعت کے لیے مقرر نہیں کی گئیں۔ اب انہوں نے جو سپریم کورٹ رجسٹرار کے حوالے سے اعتراضات اٹھائے 14 ستمبر کو یہ ناقابل سماعت ہو چکی ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان قاضی فیض صاحب نے چارج سنبھالنے کے باوجود اس پر کوئی رد عمل نہیں آیا کہ یہ اتنی اہم درخواستیں اور وہ بار کونسل کی جانب سے تھیں یا بار کونسل کے عہدیداروں کی جانب سے تھیں۔ بیرسٹر صلاح الدین نے اپیل میں کہا کہ سپریم کورٹ رجسٹرار ڈز ناٹ ہیو دی جوسڈکشن ٹو ڈیٹرمن کوسچنز آف مینٹینیبلٹی اور انٹرٹینیبلٹی آف اے پٹیشن، کہ وہ انٹرٹینیبل ہے، مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے، یہ سوالات رجسٹرار کا اختیار نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر دیکھے۔ اور ان سوفا آن دی آف اے پٹیشن آن دی ٹچ اسٹون آف آرٹیکل 184(3) جو 184(3) کے تحت درخواست ہے، اس کی مینٹینیبلٹی یا انٹرٹینیبلٹی کے حوالے سے رجسٹرار کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو چھیڑے۔ As such, judicial determination on can only be exercised by a bench of not less than 2 members۔ یہ جو ہے مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے، کم از کم 2 رکنی بینچ ہی اس کو دیکھ سکتا ہے سپریم کورٹ کا، وہ رجسٹرار کا دائرہ اختیار نہیں۔ انڈر آرڈر 25 رول 7 آف دی رولز ایز ڈیسائیڈڈ بائی دی آنریبل کورٹ ان کیس آف آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی ورسز فیڈریشن آف پاکستان، کہ یہ جو آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی اور ورسز بنام فیڈریشن آف پاکستان کیس تھا، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ 184(3) کے تحت اگر کسی درخواست کی مینٹینیبلٹی یا انٹرٹینیبلٹی کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہے تو وہ 2 رکنی بینچ سپریم کورٹ کا ہی کر سکتا ہے، وہ رجسٹرار کا اختیار نہیں ہے۔ ایک تو
یہ ان کی جانب سے عدالت کے سامنے رکھی گئیں. اٹ واز آلسو سبمٹڈ دیٹ دی پٹیشن چیلنج دی ٹرائل آف سویلینز انڈر پاکستان آرمی ایکٹ 1952, دی پاکستان ایئر فورس ایکٹ 1953 اینڈ دی پاکستان نیوی آرڈیننس 1961 بیفور ملٹری ٹرائبونلز. کہ جی درخواست گزار نے یہ بھی چیلنج کیا ہوا ہے کہ جو سویلینز ہیں، عام شہری ہیں، ان کا ٹرائل نہ آرمی ٹرائبونل میں ہو سکتا ہے، نہ وہ پاکستان ایئر فورس کے قانون کے تحت ہو سکتا ہے، نہ آرمی ایکٹ کے تحت ہو سکتا ہے، نہ نیوی ایکٹ کے آرڈیننس کے تحت ہو سکتا ہے. جو آرمی ٹرائبونل، ملٹری ٹرائبونلز میں ہم نے اس کو چیلنج کیا ہے اور یہ معاملہ پہلے سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اس وجہ سے ہماری درخواست بھی ساتھ جانی چاہیے تھی. ساتھ پٹیشنر نے کہا کہ دیئر فور دی وارد آف دی سیکشن 2D، جو سیکشن 2D ہے وہ 59(4) سب سیکشن 59 سب سیکشن 4 اینڈ سیکشن 94 آف دی پاکستان آرمی ایکٹ 1952 اینڈ سیکشن 2DD سب سیکشن 713 اینڈ 123 آف دی پاکستان ایئر فورس ایکٹ 1953 اینڈ سیکشن 2 سب سیکشن 3 سیکشن 78 سب سیکشن 3 اینڈ 107 آف دی پاکستان نیوی آرڈیننس. یہ آئین کی خلاف ورزی ہے تینوں قوانین کے. یہ پرانے قوانین میں سے جو سیکشن تھے یا جو متعلقہ کلاز یا پروویژنز تھی ان کو چیلنج کیا. آگے کہا اٹ اسٹیٹڈ ایکسٹینڈنگ دی جورسڈکشن آف ملٹری لاز اینڈ ٹرائبونلز ٹو پرسنز ہو آر ناٹ سبجیکٹ ٹو ملٹری کمانڈ اینڈ ڈسپلن وائلیٹس دی اسینشیل فیچرز آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ انفرنجز دی فنڈامنٹل رائٹس آف سٹیزنز ایز انڈر دی کانسٹیٹیوشن. کہ جو ملٹری یا آرمی عدالتیں ہیں ان کا دائرہ اختیار بڑھانا اور اس کو عام شہریوں تک بھی اس کے دائرہ اختیار کو بڑھانا یہ آئین پاکستان کے جو میں دیے گئے بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کی خلاف ورزی ہے. مور ایور فار دی سیم اینڈ ادر ریزنز دی انسٹنٹ پٹیشن چیلنج دی وائس آف دی ریسنٹلی نوٹیفائڈ پرپورٹڈ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ. ان ساری چیزوں کو کے ساتھ ساتھ جو ان درخواستوں میں جو اب جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ امینڈمنٹ ایکٹ ہے 2023 اور جو دوسری جانب آرمی امینڈمنٹ ایکٹ ہے 2023 بوتھ آن اکاؤنٹ آف لیک آف پریزیڈینشیل اسینٹ. کہ جی یہ دونوں اس وجہ سے ان امینڈمنٹس کو چیلنج کیا ہے کہ یہ دونوں صدر پاکستان کی رضامندی یا ان کی جو اسینٹ ہے اس کے نہیں لی گئی. ایز ویل ایز ہیونگ کریٹڈ نیو اوفینسز دیٹ ایکسٹینڈڈ دی اسکوپ آف سویلینس ٹو بی ٹرائیڈ بیفور ملٹری کورٹس انڈر ملٹری لاس. اور اس میں مزید اسکوپ بڑھا دیا گیا ہے کہ آرمی عدالتوں میں آرمی قوانین کے تحت جو سویلینز ہیں ان کے ٹرائل کا دائرہ اختیار مزید بڑھا دیا گیا ہے. اور یہ دو وہ امینڈمنٹس ہیں 2023 کی جو آرمی ایکٹ امینڈمنٹ 2023 اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ امینڈمنٹ 2023. یہ جو اس میں مزید ایک تو صدر پاکستان کی اسینٹ نہیں ہے اور دوسرا اس میں سکوپ بڑھا دیا گیا ہے آرمی عدالتوں میں ٹرائل کا سویلینز کا. ساتھ بیرسٹر صلاح الدین صاحب نے قاضی فائزہ صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دس از کلیئرلی این ایشو آف ایمیننس پبلک امپورٹنس. یہ فی الفور ایک عوامی مفاد کا معاملہ ہے اور یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا معاملہ ہے، عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے، دی رائٹ ٹو لائف اینڈ لائبرٹی کا معاملہ ہے سٹیزن کا، اینڈ ڈیو پروسیس اینڈ فیئر ٹرائل ان کریمنل پروسیڈنگز گارنٹیڈ انٹر ایلیا بائی آرٹیکل 9, 10 and article 10A of the constitution and earlier related issues have already previously been entertained by the Supreme Court of Pakistan under article 184(3). کہ جناب والا یہ اس کو فی الفور عوامی مفاد کا معاملہ ہے، یہ ان کی جان اور ان کی جو آزادی ہے اس کے تحفظ کا معاملہ ہے، یہ فیئر ٹرائل کا معاملہ ہے، یہ آرٹیکل 9, 10 اور 10A کی خلاف ورزی کا معاملہ ہے، یہ آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ کی ججمنٹس کی خلاف ورزی کا معاملہ ہے. اس کو جناب فی الفور پبلک امپورٹنس کے معاملے پر آپ اپنی توجہ دیں. It is submitted that it is not for the registrar to determine whether there is an alternate remedy to the instant petition or not. کہ یہ رجسٹرار کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کہے جی کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی ریمیڈی اویلیبل ہے اور آپ وہ جا کے جو حاصل کریں. That is judicial functions. Even otherwise there is no alternative remedy available. اور انہوں نے کہا یہ جوڈیشل فنکشن ہے اور اس کے باوجود اگر رجسٹرار کہتا بھی ہے نا کہ بھائی آپ ہائی کورٹ چلے جائیں یا کسی، انہوں نے کہا ایسی کوئی اور الٹرنیٹ ریمیڈی اویلیبل نہیں ہے ٹو دا پٹیشنر ایز دی ایشوز ریزڈ ہیئرن پرٹین ٹو پاکستان ایز ہول اینڈ ناٹ اے پرٹیکولر پروونس. وہ کسی ایک صوبے سے متعلق نہیں ہے، وہ پورے پاکستان کے لیے ہے. مور ایور دی پٹیشن اسٹیٹڈ the jurisdiction of some of the high courts have been taken away on account of invocation of article 245 of the constitution by the federal government. Finally
in event it is well settled that availability of an alternate remedy is not a bar to the exercise of jurisdiction under article 184(3) of the constitution. انہوں نے کہا کہ اگر کسی ہائی کورٹ کی بنتی بھی ہے فار دی سیک آف آرگومنٹس تو وہ اس کیس پر اپلیکیبل نہیں ہوتی. آپ جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بنوں میں جو پاکستان تحریک انصاف کے لائرس ونگ کے صدر ہیں ڈویژنر، ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہے وہ شروع ہو گیا ہے. اس کے حوالے سے باقاعدہ طور پر فیملیز کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے کہ آپ اپنا وکیل ہائر کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ہائر کریں، ان کا نمبر وغیرہ دیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بیرسٹر صلاح الدین کی یہ درخواست ہے اور جو پہلے درخواستیں پینڈنگ پڑی ہیں تو خارج کرنی ہے یا ڈیسائیڈ کرنی ہے، الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو ڈیسائیڈ کرے، پتہ چلے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کس طرف کھڑی ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.